الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم یعلم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں مولوی عبدالصمد صاحب، جن کی عمر تقریباً 20 یا 21 سال ہے، دل سے ہر وقت دعا نکلتی رہتی ہے، اور الحمدللہ اس آپ کے ہونہار بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ جس کے اندر اتنی کم عمر میں اتنی سوجھ بوجھ، عربی میں اچھی مہارت رکھنے والے، انگلش میں اچھی مہارت رکھنے والے، قرآن شریف بہترین انداز میں پڑھنے والے، قرآن شریف کو بہترین انداز میں سمجھانے والے، الحمدللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے اور اسے کام کرنے کی استقامت فرمائے۔ یہ میرے لیے اور ہم سب آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان میں اس وقت ایک بہت سادگی کے ساتھ میں بڑی شخصیت موجود ہے، جن کو مولانا محفوظ الرحمن تاریخی شہر کیرانے سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ وہ بھی ایک بہت بہترین عالم دین ہیں، جن کا ذہن سیاست کی طرف، تجارت کی طرف، معاشرے کی طرف اور پڑھنے میں بے مثال، پڑھانے میں بے مثال، سمجھنے میں بے مثال، سمجھانے میں بے مثال یہاں پر موجود ہے۔ مجھے صرف چند باتیں عرض کرنی ہیں اس ادارے کے تعلق سے۔ ابھی آپ نے جن طلباء کا عربی میں، اردو میں، انگلش میں تقریریں سنی اور دیگر آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی، واقعی یہ بے مثال ہے، یہ بے مثال ہے، اور آپ کو ان کے ذریعے میں 3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں جو میرے دل و دماغ کے اندر اس وقت آئی ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، غور سے سنیے، اشرف المخلوقات بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس مخلوق کے اندر اللہ نے ایک عمل ایسا رکھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کا خطاب ملا۔ عبادت کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کا خطاب نہیں ملا، عقل و دماغ کی وجہ سے اشرف المخلوقات کا خطاب نہیں ملا، علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات کا خطاب نہیں ملا، بلکہ یہ گہرائی کی بات ہے کہ اشرف المخلوقات کا جو خطاب ملا وہ اس لیے ملا کہ یہ مخلوق جو ہے اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاتی ہے، یہ مخلوق اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاتی ہے۔ یہ کام نہ فرشتے کرتے ہیں، نہ جنات کرتے ہیں، نہ دیگر مخلوقات کرتی ہیں، اس لیے اشرف المخلوقات کا خطاب ملا۔ نبی کو نبی کیوں کہا گیا، پیغمبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اس لیے اللہ نے ان کے مقام کو بڑھایا۔ بہرحال تو یہ سب سے بڑا عمل ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کے تعلق سے میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سب سے قیمتی جو عضو ہے وہ عقل و دماغ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو وہ گھٹتی ہیں، ان کی عمر کم ہوتی ہے، ان کی قیمت کم ہوتی ہے، مگر دماغ ایک ایسی چیز ہے، ایسا عضو ہے، اللہ کا انمول ایسا تحفہ ہے، ایسی نعمت ہے کہ اس کو آپ جتنا استعمال کرو گے اتنا وہ بڑھے گا۔ ان بچوں نے یہ مثال ثابت کر کے دکھاتی ہے کہ ایک 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ جس کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ بچہ آپ کے سامنے اصلاحی تقریر کر رہا ہے،
عربی میں بھی تقریر کر رہا ہے، اردو میں بھی تقریر کر رہا ہے، ابھی اسی اپنی ایک زبان سے انگلش میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے دو وجہ ہے، اس کے پیچھے دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سوسائٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کسی ادارے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کسی اسکول کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سماج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کام کے معیار کے مطابق آپ کو اچھے قابل آدمی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مدرسے کو چمکانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بہترین سے بہترین اس ادارے کے اندر، اس مدرسے کے اندر اساتذہ کا تقرر کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ محنتی بھی ہو، کیونکہ محنت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک طرف آدمی ذہین ہے اور ایک طرف کند ذہن ہے، اور ذہین آدمی محنت نہیں کر رہا ہے، غفلت اور سستی کر رہا ہے، اور کند ذہن محنت کر رہا ہے، تو دنیا کی مثالیں ایسی بہت ساری ہیں کہ ذہین جو ہے نہ کمزور پڑ جاتا ہے، اپنے مقصد میں ناکام رہ جاتا ہے، اور محنتی آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ بات نہ کہتے ہوئے آپ سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مولانا کا ایک دائرہ تھا درس و تدریس کا۔ آپ جو ہے ایک درسگاہ میں رہتے تھے، اس درسگاہ میں کام کرتے کرتے ٹوڑے جیسے گاؤں کے اندر یا بڑھانے کے اندر الحمدللہ آپ اس ادارے کو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یا ایوارڈ کے دوارا پورے ہندوستان میں کہیں بھی سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی کارکردگی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مولانا کی محنت۔ اس کے بعد میں پھر بھی یہ دہراتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ واقعی اس طریقے سے، اور جو ان کے منصوبات ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، مگر یاد رہے کچھ کام ایسے ہیں، اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر انسان قادر مطلق نہیں ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کا سہارا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے۔ اگر پیسے کی ضرورت ہو تو دوسرے مالدار سے سہارا لینا پڑے گا، اگر تعلیم کی ضرورت ہو تو دانشور لوگوں سے مشورہ لینا پڑے گا، اگر تعمیرات کام کی ضرورت ہے تو انجینئر سے مشورہ لینا پڑے گا۔ تو الحمدللہ جیسے میں آتا رہتا ہوں، بات ہوتی رہتی ہیں، مولانا کے لیے، علاقے کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے جو ان کے منصوبے ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، وہ واقعی بہت اچھے ہیں۔ اور یہ مولانا کو ایک بہت بہترین بچہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ میں اس کے لفظ بلفظ کو دیکھتا ہوں، اس کے خیالات کو سمجھتا ہوں، اور اس کی سب محنتوں کو، ان سب کو بہت، اور میرا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے۔ اس لیے بس میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے حضرات سے مشورہ لینا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، جو ان کے ارادے ہیں، منصوبے ہیں، اس میں آپ کو ہر طرح سے شامل ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بچوں کی جو آپ کارکردگی دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی بے مثال ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے 10-15 سال کے بچوں کو اس طریقے سے سمجھانا اور انہیں وہاں تک پہنچانا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے اداروں کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔